انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اللہ کی طرف سے اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں کہ انسان اس کو گننا چاہے، اس کو شمار کرنا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک دن میں ہم صبح سے شام تک اللہ کی کتنی اور کن کن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب ایک مرتبہ سانس لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی ہمیں دو نعمتیں ملتی ہیں۔ اب وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ جب ایک مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں تو وہ سانس ایک دفعہ اندر جاتی ہے اور پھر وہ باہر آتی ہے۔ اگر جو سانس ہم نے لیا وہ اگر اندر ہی رہ جائے، باہر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ انسان کی موت۔ یا پھر یہ کہ ہم سانس ہی نہ لے سکیں، وہ جو آکسیجن جو اندر جاتا ہے ہمارے، وہ آکسیجن جائے ہی نہ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ موت۔ تو ہم انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم ہر روز صبح سے شام تک کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی نعمتیں ہمیں ملی، وہ سب سے بڑی نعمت ہے کون سی؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ دین کی نعمت ہے، دین اسلام کی نعمت۔ اللہ کی اس سے بڑی نعمت ہمیں نہیں ملی۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ دین، اور پھر اس دین کی نعمت کے بعد، اس کے بعد اگر کوئی نعمت اس کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے تو پھر وہ ہے علم۔ کون سا؟ پہلی جو سب سے بڑی نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے جو عطا کی گئی ہے وہ ہے دین کی نعمت، دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا کیا، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا اور ہم مسلمان ہیں۔ اب اس لیے تو نہیں کہ پیدا ہم چونکہ مسلمان کے گھر میں ہوئے تو مسلمان ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ ہمارے لیے سہولت کی بات ہوئی کہ ہمیں اس کے لیے محنت، مشقت، تفتیش کچھ نہیں کرنا پڑا، ہمیں بآسانی مل گیا۔ لیکن چونکہ اللہ کی نعمتیں جو دین ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، ماں باپ نے اس کا نام بھی اسلامی رکھا تھا، لیکن وہ دین چھوڑ کر کے کہیں اور چلا گیا، وہ دین بیزار ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی نعمت عطا فرمائی، اور دین کی بات، دین کی نعمت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے اور ہمیں جس کی تلاش میں سرگردہ رہنا چاہیے، جس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ نعمت جو ہے وہ نعمت ہے علم۔ ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، وہ ایسی نعمت، ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، اور جب ہم دنیا میں آ گئے ہیں تو پھر ہمارے اوپر کسی کے حقوق بھی ہیں کیا، اور اگر ہیں تو وہ کس کس کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اور کتنوں کے حقوق ہیں، کتنے حقوق ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ علم ہے، اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں، ہم بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ اور علم حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں، علم حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں بہت سی ایسی نعمتیں ہیں، اللہ کی بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں
ملنے کے بعد بھی ہم سے وہ چھن جائے یا چھن جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں اگر معلوم ہے کہ کانچ اور ہیرے میں کیا فرق ہے، جب تو ہم تمیز کریں گے۔ ہمیں اس کا علم نہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں کہ کانچ کے ٹکڑے میں اور ہیرے کے ٹکڑے میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا انتر ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں دونوں شیشے معلوم ہوتے ہیں، اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہو، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہو کہ یہ کانچ ہے اور یہ بہت ہی قیمتی نایاب پتھر ہے، یہ نایاب شیشہ ہے یہ، اور یہ ایک معمولی ہے، اگر نہ ہو اس کا علم تو کیا ہو؟ وہ نعمتیں ہم سے کوئی نہیں لے سکتا ہے، کبھی بھی وہ ہم سے نعمتیں وہ چھینی جا سکتی، یا پھر چھینی نہیں گئی، اس کے رہتے ہوئے بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ پتہ نہیں نا کہ وہ ہے کیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک عورت نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا خوب، پڑھنے لکھنے کے بعد جب اس کا بچہ جب کسی لائق ہوا، وہ کمانے کے لیے کسی دوسری جگہ چلا گیا، باہر ملک۔ اب جب وہ وہاں سے چلا گیا تو اس عورت کے پاس، اس بڑھیا کے پاس جو کچھ بھی تھا اپنا گزر بسر کے لیے، وہ اس سے گزر بسر کرتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا کہ فاتح کی نوبت آ گئی اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ اب وہ بھیک مانگ رہی، لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارا بچہ تو بڑا ہونہار تھا، بڑا لائق تھا، بڑا فائق تھا، تم نے پڑھایا لکھایا، اب تو وہ کما رہا ہے، کہیں باہر ہے، اچھی ملازمت ہے، اچھی تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، پھر تمہاری یہ حالت کیسے؟ اس نے کہا کیا کرے، بچے نے پیسے نہیں بھیجا تھا، بولے اس نے کچھ نہیں بھیجے، بولے میں کچھ بھی نہیں بھیجا، آج تک 1 روپیہ نہیں ملا، ہاں البتہ یہ کہ وہ ہر مہینے کچھ بھیجتا ہے، ایک پوسٹ مین ہے، وہ آ کر ایک کاغذ جو ہے ہر مہینے میں الگ الگ رنگ برنگ کا کاغذ تھما جاتا ہے، اور ہم نے چونکہ وہ بیٹا میرا بھیجتا ہے، بیٹے کی محبت میں اس کاغذ کو دیوار پر چپکا دیتی ہوں تاکہ اچھا لگے گا، خوبصورت۔ تو جس آدمی نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ وہ کون سا کاغذ، ذرا ہمیں بھی لے کر کے تو چلو ہم گھر چلے تمہارے۔ جب وہ عورت اس آدمی کو اپنے گھر لے کر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے دیوار پر سینکڑوں کی تعداد میں منی آرڈر کے جو کارڈ ہیں وہ چپکے ہوئے ہیں۔ وہ پیسے تو نہیں ہیں، لیکن ہر مہینے الگ الگ وہ وہاں سے ڈرافٹ بھیجتا رہا پیسوں کا، اور اسے پتہ نہیں، اور اس کی مالیت لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہو چکی تھی اب تک، لیکن وہ اس کے دیوار کا زینت بنی ہوئی تھی، اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکی تھی اب تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس میں اس کا علم نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہے کیا، اگر کسی کام کی چیز ہے تو ہم اس سے کیسے کام لیں، اس سے کیسے فائدہ حاصل کریں۔ تو اگر ہمارے پاس میں کوئی ایسی چیز ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بیش قیمتی نعمت، بیش قیمتی تحفہ ملا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اللہ کی جو بڑی نعمت ہے وہ دین ہے، ہمیں دین کا پتہ نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کا پتہ تو چلے گا تب جب ہمارے پاس علم ہو۔ جب علم نہیں ہوگا، جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، ہم جب علم سے محروم ہوں گے تو پھر یہ بیش قیمتی سرمایہ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہو سکتی، ہم نے اس کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوں گے، اور نہ ہی اس نعمت پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ چیز ہمیں کیسے حاصل ہوگی، یہ چیز ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا جو ذریعہ ہے، جو واحد ذریعہ ہے، وہ واحد ذریعہ ہے علم، حصول علم۔ بغیر علم کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے پہلا پیغام آیا ہے، جو سب سے پہلی وحی آئی ہی ہے علم، کہ آپ علم حاصل کریں، آپ پڑھیں۔ انسان اور اللہ رب العزت کی جو دوسری مخلوقات ہیں، دوسری جو مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں جو اگر امتیاز پیدا کرتا تو وہ علم ہے، وہ علم کے ذریعے سے۔
جب نہ علم نہیں ہے. آپ جائیں جنگلوں میں, جو لوگ جنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کا لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں, آپ جائیں وہ آپ کو پتہ چلے گا. اور جانے کی ضرورت نہیں, ابھی تو آپ کو ویسے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کون سے جنگلوں میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں. آج بھی جنگلوں میں زندگیاں لوگ گزارتے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں زندگی کسے کہتے ہیں. وہ جانوروں میں اس میں کوئی فرق نہیں ملے گا. ان کو نہیں پتا کس کے کیا حقوق ہوتے ہیں. حقوق بھی کوئی چیز ہے, اس کا بھی علم ہے. اب چونکہ پیدا ہو گئے ہیں تو زندگی گزارنا, اس کے بعد مر جائیں, کام ختم. انسان اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا نا. انسان اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا کہ پیدا ہو گئے, کھاؤ پیو, اس کے بعد ختم ہو جاؤ. نہیں, اس لیے نہیں پیدا کیا گیا. اس کام کے لیے تو اللہ نے اس کے علاوہ 18,000 مخلوق کو پیدا کیا کہ جس کا کام بس یہی ہے. اللہ نے پیدا کر دیا, وہ کھائیں گے, اس کے بعد ختم ہو جائے. انہیں اس سے کوئی حساب ہے, نہ کتاب ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس کا. تو قرآن کہتا ہے جب حشر کا میدان جب قائم ہوگا تو انسان اور جنات کے علاوہ جو بھی مخلوق ہوں گے, جتنے بھی ہوں گے, اللہ سب کو جمع کرے ایک مرتبہ وہاں پر. پھر قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کنتم ترابا, تم لوگ سب مٹی ہو جاؤ, ختم ہو جاؤ, سب ختم ہو جاؤ, کچھ نہیں بچے گا, سب مٹی ہو جائے. تو انسان کیوں پیدا کیا؟ انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے کہ مقصد کیا ہے. پوچھو قرآن سے. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان جو پیدا کیا گیا وہ اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارے. اسی کا نام عبادت. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو مانے, اسی کا نام عبادت. اللہ اس کے رسول کا جو فرمان ہے اس کو مانے, اس کو تسلیم کرے, اس پر چلے, اس کو فالو کرے, اسی کا نام عبادت. اور یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ کیسے چلے گی؟ ہمیں ان ساری باتوں کا, ان ساری چیزوں کا علم کیسے ہوگا؟ عبادت صرف نام یہ نہیں کہ ابھی ہم مسجد میں آئے ہیں, نماز پڑھیں گے تو یہ عبادت ہے. جی ہاں, یہ بھی عبادت ہے. اس کے علاوہ بھی عبادت ہے. اس کے علاوہ بھی عبادت ہے جس کو ہم مانتے نہیں, ہمیں لگتا نہیں کہ یہ عبادت ہوگی. ہمیں اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے, ہمیں ہمارا جو معاملہ ہے ہماری اولاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, ہم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں, ان کی تربیت, ان کی تعلیم کا ہم انتظام کریں یا نہ کریں. اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عبادت ہے. تم اپنے ماتحتین پر خرچ کرو, یہ عبادت ہے. حالانکہ اس میں تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ہمارے نفس کا بھی مسئلہ ہے نا. ہم اپنے بچوں پر, اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں, یہ تو ہمارے نفس کا بھی تقاضا ہے. ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم یہاں خرچ کریں, ہم ان کو پڑھائیں, ہم اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں, ہم اس کی صحت کا خیال رکھیں, ہم اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہو. یہ تو ہمارے نفس کا تقاضا بھی ہے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے نفس کا تقاضا ہے, لیکن یہ عبادت بھی ہے. لیکن یہ عبادت کب ہے؟ جب ہم اپنے ماتحتین کا خیال ایسے کریں جیسے اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا. ہم ان کی تعلیم و تربیت ایسے کریں جیسے ہمیں حکم دیا گیا. ہمیں چلنا تو ہے نا, ہمیں ایک منزل پر جانا ہے, ہمیں چلنا ہے. ہم چلتے بھی ہیں, لیکن بس چلنے کا یہ ہے کہ ٹریک صحیح کر لیں. ہم ایسے جا رہے ہیں, حکم میں کہ نہیں سیدھے چلو, بس اسی کا نام اسی کا عبادت. اور یہ چیز جو ہمیں معلوم ہوگی کہ ہمیں کیسے چلنا ہے, کون سا ٹریک, کون سا راستہ, کون سا روٹ ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ بتائے گا کون؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا علم سے, جب ہمارے پاس علم ہو. اور علم نام اس کا ہے جس کے ذریعے سے کیا پتہ ہو, جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے خالق کی پہچان ہو, اپنے خالق کی معرفت ہو, اس کا نام علم ہے.
اور ہم نے ایسا علم حاصل کیا جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے خالق کی پہچان نہ ہو سکی، ہم اپنے خالق و مالک کو نہیں جان سکے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوا کہ ہمارے بھائی کا حقوق ہم پر کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ ہمارے والدین کے حقوق کیا ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوا کہ ہماری بیوی بچوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوا کہ ہم جس سوسائٹی میں جس محلے میں رہتے ہیں ان محلے میں رہنے والے جو ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے حقوق ہم پر کیا ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہمیں نہیں معلوم ہو سکی، تو پھر میرے بھائی وہ علم نہیں ہے۔ علم تو وہ ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے بعد انسان کمال کو پہنچ جائے۔ علم وہ ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا، تمام مخلوقات میں اس کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، یہ اشرف المخلوقات کہلانے لگتا ہے۔ وہ علم ہے۔ اس کے بعد والی چیز اس کا کیا کرنا ہے بھائی؟ قرآن اس کا بھی جواب دے گا۔ قرآن کی جو پہلی آیت ہے نا، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ قرآن نے پہلے جملے میں جو کہا ہے اپنے رب کا نام لے کر کے آپ پڑھیے، اس کے بعد پھر قرآن نے جو بیان کیا نا، اس کے بعد قرآن پھر میڈیکل سائنس کو بیان کر رہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ میڈیکل سائنس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ایک لوتھڑے سے، ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ذکر آ گیا میڈیکل سائنس، انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا جو پورا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ بتائیں گے۔ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا، لیکن نہیں پڑھنی تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ کیسے کیسے انسان جب بنتا ہے، اس کا جب وجود ہوتا تو وہ کتنے کن کن مراحل سے کب گزرتا ہے، کیسے کیسے گزرتا ہے، سب بتائیں گے۔ اور اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس آیت کی تفسیر پڑھیں، اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر اس آیت کی تفسیر پڑھ کر کے سمجھیں گے تو ایمان بھی تازہ ہو، پھر ایمان بھی تازہ ہو۔ تو علم جو ہے، علم کی تعریف کیا ہوئی؟ علم کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ علم وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کی پہچان ہو، ہمیں پتہ چلے کہ میرا رب کون، میرا خالق کون ہے۔ اگر یہ چیز ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے تو پھر یہ علم ہے۔ اب اس کے بعد پھر چاہے دنیا جہاں کی معرفت حاصل ہو، پھر دنیا جہاں کو کیسے حاصل کرنی وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہو، پھر ہم وہ ساری چیزوں کو سیکھیں، مسئلہ کوئی نہیں۔ اسلام نے، دین نے منع نہیں کیا ان چیزوں کو، ان چیزوں کو منع نہیں کیا، بلکہ اگر آپ تاریخی اوراق کو اگر پلٹیں گے تو 17ویں صدی ہجری تک جو بڑے بڑے سائنٹسٹ، سائنسداں جو دنیا میں جو پیدا ہوئے 17ویں صدی ہجری تک، آپ جب دیکھیں گے تو صرف اور صرف مسلمانوں کا نام ملے، کوئی دوسرا نہیں مل سکتا۔ آج جو چیز سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی جو چیزیں ہیں، جن سے ہم سب سے زیادہ، جن چیزوں کو ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے جو موجد ہیں، ان کو ایجاد کرنے والے جو سائنٹسٹ ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اب میں وہ ان کی فہرست گناؤں، ایک لمبا وقت لگے، پھر ایک ایک کی بتاؤں کہ یہ کہاں کے تھے، کب پیدا ہوئے، کس صدی میں تھے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پڑھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے صرف یہ نہیں کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا ہے، تو اس دنیا میں زندگی کو گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ ساری چیزیں پہلے پیدا کر دی، وہ ساری چیزیں اللہ نے پہلے پیدا کر دی ہے ہمارے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اس کی تلاش میں نکل جائیں، ہم اس کی تلاش میں نکلے، ہم کھوجیں، یہ ہمارا کام، یہ ذمہ داری ہم انسانوں کو دی گئی۔ اگر اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز جو نئی چیز ہے آج وجود میں آتی ہے،
وہ وجود میں آئی کسی سائنٹسٹ کا کارنامہ یا اللہ نے اس کو پہلے پیدا کر دیا تھا؟ اس سائنٹسٹ نے اس کو تلاش کیا، اس کو تلاش کر کے نکالا، وہ کہیں پر تھی، وہ چھپی ہوئی چیز تھی، اللہ نے اس کو وہ فہم و فراست عطا کی کہ اس کے ذریعے سے وہ وہاں تک پہنچا۔ اس کا خالق تو اللہ ہی ہے نا، اللہ نے تو پیدا کر دیا، پہلے ہی پیدا کر رکھا ہے۔ اب ہم نہ جائیں، ہم نہ کریں تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہم کوتاہی ہم کریں یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی دعا کر رہے کہ اللہ جب تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ جو دنیا جو عطا کی ہے، یہ دنیا تو میری ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس دنیا کو تو ہم سے دور کر دے، اس دنیا کی ہمیں ضرورت نہیں، اس دنیا سے ہمیں بیزار کر دے، میں اللہ میں ایسی دعا نہیں کرتا، بلکہ اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس دنیا کو تو میرے دین کی ترقی کا سبب بنا دے۔ اس دنیا کو کیا بنا دے؟ دین کی ترقی کا سبب، آخرت کے زینے کے طور پر یہ اللہ اس دنیا کو بنا۔ جتنا چاہو مرضی حاصل کرو، دنیا جو چاہو وہ حاصل کرو، کون روکتا ہے؟ اور دنیا اگر ایسی ہی بری چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ صحابہ رسول ہیں، بڑے امیر ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، اللہ نے بڑی دولت عطا کر رکھی ہے، اتنی دولت اللہ نے عطا کی ہے کہ جب کوئی مانگنے آتا ہے تو وہ گن کر نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں وہاں رکھا ہے، جاؤ لے جاؤ۔ اتنی دولت اللہ نے، بے حساب و کتاب اللہ نے دولت عطا کر دی۔ ایک صحابہ رسول کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، بڑی فقر و فاقہ والی زندگی گزر رہی، بڑی تنگ دستی ہے، کچھ عنایت کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا جاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جاؤ اور کہنا میرے بارے میں کہ میں نے بھیجا۔ وہ گئے، وہاں جانے کے بعد جب دروازے پر جب پہنچے ہیں، دروازے پر جب بیٹھے ہیں، جب گھر پہ پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو رات بھر جو تم نے جو چراغ جلا کر رکھا، اس کی وجہ سے جو تیل جو جلا اس کی ضرورت نہیں تھی، خامخواہ کیوں جلایا؟ یہ نقصان ہو گیا، تو برباد ہو گیا۔ جب سو گئے تھے تو چراغ بجھا دینا تھا۔ اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں اپنے دل میں کہ جو آدمی گھر میں چراغ کے جلنے پر اپنی بیوی سے باتیں کر رہا ہو، وہ ہمیں کیا بھلا عطا کرے گا؟ سمجھ آئی بات؟ کہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ چراغ جلا کیوں رہا رات بھر، وہ ہمیں کیا دے گا؟ چراغ کے کیل پہ وہ لڑ رہا ہے۔ بہرحال چونکہ بھیجنے والے تو کوئی اور تھے نا، بھیجا کہاں گیا اس سے مسئلہ نہیں، بھیجنے والا ہے کون؟ نگاہ تو وہاں تھی کہ بھیجنے والے کون ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، جب حضرت عثمان آئے تو میں نے سلام کیا اور میں نے اپنا مسئلہ رکھا۔ تو ان کے جو غلام تھے حضرت عثمان کے، ان کو انہوں نے حکم دیا کہ بھائی ان کو لے جاؤ وہاں اور ان کو جتنی ضرورت ہے وہاں سے دے دو اٹھا کر۔ یہ نہیں پوچھا کتنا چاہیے، کتنے سے ضرورت پوری ہو جائے گی، قرضہ کتنا ہے، کام کتنے کی ہے، نہیں، کہا کہ لے جاؤ وہاں جہاں سارا مال رکھا ہے، جتنا یہ لینا چاہیں دے دو ان کو۔ اب ان کے بات سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دولت عطا کی تھی وہ دولت اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی، ان کو پتا تھا کہ ہم نے دولت کہاں خرچ کرنی ہے۔ دولت بے شک ہم نے کمایا ہے، دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن حساب بھی تو ہمیں ہی دینا ہے نا۔ اللہ پوچھے گا بھی تو ہم سے ہی کہ عثمان کو دولت جو دی تھی وہ کہاں کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے راستے میں کتنا بھی خرچ ہوا اس کا تو کوئی حساب نہیں ہوگا، بلکہ اس پر تو اجر ملے گا، اس پر تو اجر ملے گا۔
اور جتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے اتنا زیادہ اجر ملے گا. ایک کے بدلے کم سے کم 10 تو ملیں گے. ایک کے بدلے 10 متعین ہے, اللہ نے فکس کر دیا 10 متعین ہے, ایک کے بدلے 10 لے جاؤ, یہاں ملنا ہی ملنا ہے 10. پھر کہا کہ تمہارے اندر جتنا اخلاص ہوگا, تم نے جس اخلاص سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا مال کو, ہم اس اخلاص کو دیکھ کر کے پھر عطا کریں گے اور اس مال کو اس نیکی میں اضافہ کریں گے, بڑھائیں گے, اور بڑھاتے بڑھاتے ہم 700 گنا تک بڑھائیں گے. اللہ کے فرماتے ہیں کہ پھر میری مرضی, ہم جتنا چاہیں بڑھا دیں. 700 گنا پر حد نہیں ہوگا, اس سے آگے بھی ہم بڑھائیں گے, میری مرضی ہے. لیکن جو دولت ہم خرچ کریں گے اپنے اوپر, اپنے نفس پہ, اپنی جان پہ, اپنے لیے جو بھی خرچ کریں, اس کا کون سے پوچھا جائے گا کہ کہاں خرچ کیا, کتنا خرچ کیا, ضرورت اتنے کی تھی, اتنا کیوں کیا, پوچھا تو جائے گا. اور جواب بھی ہم نہیں دینا, کوئی اور نہیں آئے گا وہاں جواب دینے کے لیے, سفارش بھی کوئی نہیں لگے گی وہاں. تو ان ساری باتوں کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا, یہ ساری چیز ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ اس کا واحد ذریعہ ہے علم دین. علم دین کو حاصل کرنا نہایت ضروری سب کے لیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علماء نے پھر اس کی تشریح کی کہ کتنا حاصل کرنا ضروری ہے, کتنا حاصل نہیں ہوگا تو پھر وہ گنہگار ہوگا, کیونکہ فرض ہے نا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, فرض ہے. اگر فرض چھوٹ جائے تو پھر گنہگار. تو علماء نے تشریح کی اس کی کہ کتنا فرض ہے. فرمایا کہ اتنا علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں شب و روز جن چیزوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے اس کو پتہ چلے کہ ہمیں یہ کام کیسے کرنا ہے, کون سا حلال کون سا حرام, کس کے حقوق کیا ہیں, ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جن چیزوں سے واسطہ صبح و شام پڑتا ہے انسان کو, اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے, فرض ہے. اگر اتنا بھی نہیں سیکھتا انسان تو پھر وہ گناہگار ہو. اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ علم کیوں نہیں حاصل کیا, علم کیوں نہیں حاصل کیا. اور میرے بھائیوں میرے دوستوں, ایک آخری جملہ کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ علم دین, علم مسلمانوں کا کھویا ہوا زیور ہے. مسلمانوں کا کھویا ہوا زیور ہے علم. جب تک علم مسلمانوں کے پاس تھا, یہ پوری دنیا پر یہ حکومت کرتے تھے, پوری دنیا پر ان کی حکمرانی تھی, ان کے نام کا سکہ چل رہا تھا. لیکن جب سے اس نے علم جیسے قیمتی زیور کو, قیمتی اثاثے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا, یہ کہیں نہیں. ذلت اور پستی ان کا مقدر بن گئی, ذلت اور پستی ان کا مقدر بن گئی. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو وعدہ کیا ہے, یہاں ترقی اسی کو ملے گی, اسی وقت ملے گی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, یہ قرآن کہتا ہے, یہ وعدہ ہے مسلمانوں سے. اللہ نے شرط لگا دیا ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم سربلند رہو گے, کامیاب رہو گے, تمہارے نام کا ڈنکا بجے گا. کب؟ ان کنتم مومن, جبکہ تم مومن. اگر مومن رہو گے, اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا, تم سچے پکے مسلمان ہوگے, مومن ہوگے, تو پھر تم کامیاب ہو, پھر تمہارے نام کا ڈنکا بجے گا, تمہارے نام کا سکہ چلے گا. یہ صفت جب چلی جائے گی تو یہ بھی چلا جائے گا. یہ پھر کہیں اور جائے گا, جو محنت کرے گا اللہ اسے دے دے گا, کوئی مسئلہ نہیں.
لیکن تم جیسے راہ راست پر آؤ گے اللہ پھر سے تمہیں واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔